والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ علوم القرآن سیریز کا آج 7واں ہمارا پروگرام ہے، اور پچھلے پروگرام سے متصل اس میں بھی سورہ نساء کے حوالے سے ہم اس کے مطالب کا تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں جہاں تک کل ہم نے بات چھوڑی تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 42 تھی۔ اس سے آگے پھر شراب کی حرمت کا دوسرا حکم آیا۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ بھٹکو جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل حتی تغتسلوا۔ تو اس میں گویا سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ شراب کے اندر برائی زیادہ ہے اور اس کے اندر نفع کم ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ اب یہ دوسری سٹیج ہے کہ جب تم نماز کا وقت ہو جائے تو پھر تمہیں نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ تم سینسز میں واپس آ جاؤ اور تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تیمم کی جو شکل ہے اس کی وضاحت کی گئی کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے اور تم سفر کی حالت میں ہو یا کوئی اور عذر اور مجبوری ہو تو پھر تم وضو کی جگہ اور یعنی بوجہ مجبوری غسل کی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہو، اور پھر تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ اس کے بعد علماء یہود کی ایک بری عادت کی طرف نوٹس لیا گیا اس کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہت سستے داموں بیچتے ہیں، اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی دشمنی کرتے ہیں، اور یہ تحریف کرتے ہیں اور اپنی زبان کے الٹ پھیر سے الفاظ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اس پر ان کو ڈانٹا گیا ہے اور امت مسلمہ کو الرٹ کیا گیا ہے کہ تم یہ کام نہ کیا کرو اور ان کی سازشوں میں نہ آؤ۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے گا جو گناہ ہوگا وہ معاف کر دے گا۔ گویا شرک جو ہے یہ گویا اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی ذات کو براہ راست چیلنج کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسا ظلم قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں پھر اس کے لیے معافی کا دروازہ یعنی دنیا میں تو کھلا ہے۔ ایک شخص دنیا کی زندگی میں شرک پر تائب ہو جائے اور توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو معافی کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ایک شخص شرک پر مر جائے پھر اس کے لیے معافی کا دروازہ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا دروازہ اور بخشش کا دروازہ یہ مکمل طور پر بند ہے، جبکہ گناہ گار کے لیے ایسا نہیں۔ گناہ گار اگر اس دنیا میں توبہ نہ بھی کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن چاہے تو اس کے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ البتہ گناہ گار کے لیے توبہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور توبہ کے نتیجے میں 100% اس کی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے۔ اس کے بعد علماء یہود کی ایک اور بات کی طرف توجہ دی گئی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جبت اور طاغوت یعنی جادو اور ٹونے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے تھے، یہ ان کی ایک بیماری تھی۔ وہ لوگوں کو تورات اور انجیل اور احکامات الہی سے ہٹا کر جادو اور ٹونے کی طرف لے گئے تھے، اور تعویذوں اور گنڈوں کے چکر میں انہوں نے لوگوں کو ڈال دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ مرد اور عورت کے درمیان افتراق کرتے تھے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں کدورت پیدا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اوپر کالا جادو کر کے ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر ڈانٹا اور تنبیہ کی کہ یہ صحیح راستہ نہیں ہے، اور اس کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد معاشرتی حوالے سے اور اجتماعیت کے حوالے سے اور اسلامی معاشرے کے حوالے سے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو 2 ہدایات دیتے ہیں، اور ان 2 ہدایات کو دیتے ہوئے 2 اضافی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی
ان ہدایات کو دینے سے پہلے اللہ رب العالمین نے حکم کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ان پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کی کمانڈمنٹ ہے۔ وہ دو ہدایات کیا ہیں؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تم اپنی امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ تم جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ اب اگر آپ غور کریں تو انسانی معاشرت میں اور انسانی معاشرے کے اندر اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو اس انسانی معاشرے کو عروج کا راستہ طے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر ایمانداری کا کلچر ہو اور اس معاشرے کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹے منصب سے لے کر بڑے سے بڑے منصب تک اس بات کا خیال رکھا جاتا ہو کہ جو اس منصب کا اہل ہے اس کے حوالے کیا جائے، وہ منصب کی اہلیت کے لیے قرآن پاک بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہمارے سامنے معیار رکھتا ہے، اس میں سب سے پہلے اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی۔ ایک ایسا شخص جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، پھر دوسری بات اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور تیسری بات اس کا اپنا کیریکٹر اتنا مضبوط ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر دعوت دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا، قرآن میں اس بات کو درج کر دیا کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر کثیر رہا ہوں، لبثت فیکم عمرا کثیرا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، میری صبح و شام تمہارے سامنے ہے، میرا اخلاق تمہارے سامنے ہے، میرا کردار تمہارے سامنے ہے، میری بول چال اور تعلقات تمہارے سامنے ہے، میرے معاملات تمہارے سامنے، تم خود اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی گواہی آپ کے بدترین دشمن بھی دیا کرتے تھے۔ تو ایک اسلامی لیڈرشپ، اس کی خصوصیات کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، نکھرا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کسی قسم کا داغ اور دھبا نہیں آتا، اور اسی طرح اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے۔ انسان تمام کے تمام صلاحیت کے لحاظ سے برابر نہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے انتظام کی صلاحیت دی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے فورسی کرنے کی صلاحیت دی ہے، دور تک دیکھنے کی ویژن دی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لیڈرشپ میں دیکھنی چاہیے، اور ان کو دیکھ کر لیڈرشپ ان کے سپرد کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی امانت ہے، اور پیسہ بھی امانت ہے، خزانہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، رشتے اور ناطے بھی امانت ہے۔ تو ایک جنرلائز ٹرم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ اور دوسری بات وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر تمہارا فیصلہ بھی عدل اور انصاف کے برابر مطابق ہونا چاہیے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے۔ بات شروع کی حکم سے، بات ختم کی نصیحت پر۔ گویا تم اسے نصیحت سمجھنا چاہتے ہو تو یہ بہترین نصیحت ہے، تم اسے حکم سمجھنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا وجوب کے درجے میں تمہارے لیے ضروری ہے۔ لیکن تمہارے معاشرے کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ تمہاری امانتیں اہل لوگوں کے سپرد ہونی چاہیے، اور تمہارا نظام عدل اور انصاف یہ پورے معیار پر قائم ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ دو چیزیں تمہارے معاشرے کے اندر ہیں تو پھر کوئی طاقت اس معاشرے کو زوال کا راستہ نہیں دکھا سکتی، نیچا نہیں دکھا سکتی، مغلوب نہیں کر سکتی، فنا نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اہل ایمان کو یہ ایک پروٹوکول دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے صاحب امر لوگ ہوں، جو تمہارے اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ یہاں یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی مطلق ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے، اس لیے اللہ کی کے ساتھ بھی فرمایا اطیعوا اللہ، الگ ذکر کیا، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول،
اور رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی الگ ذکر کیا. لیکن اولی الامر کے لیے وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نہیں کہا گیا، بلکہ وہ اولی الامر منکم کو جوڑ دیا گیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولی الامر کی، صاحب امر لوگوں کے حکم صاحب امر لوگوں کی اطاعت وہ مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے. گویا صاحب امر کا کوئی ایسا حکم وہ ماننے کے ہم پابند نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے دائرے کے اندر صاحب امر کی اطاعت یہ گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کی اطاعت کا حکم دیا. آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارا تنازع پیدا ہو جائے تمہارے حکمرانوں کے ساتھ کسی مسئلے میں تو پھر اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف. یعنی معاملے میں فیصلہ کرنے کی اتھارٹی وہ اللہ کے پاس ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کی ہدایات اللہ کی کتاب میں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سنت مطہرہ میں موجود ہیں. یعنی جب تم اپنے حکمرانوں سے کسی بات میں تمہارا تنازع ہو جائے تو پھر فیصلہ کرنے کی اتھارٹی وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کے بعد گناہ گاروں کو ایک بشارت دی گئی اور فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا بات. ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام سے جب کوئی غلطی ہوتی تھی، کوئی لغزش ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہو جاتے تھے اور سراپا ندامت ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنے قصور کا اعتراف کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تھے اور یوں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتا تھا. علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم وہ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے دیوار کے ساتھ جالی کے ساتھ ٹیک لگائے مصروف ذکر و اذکار تھے اور اسی دوران انہیں نیند آئی. اسی دوران وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے یعنی بیداری کی حالت میں، وہ بزرگ سن رہے ہیں، بیداری کی حالت میں ایک شخص آیا اور اس شخص نے روضہ رسول پر یہ آیت پڑھی اور کہا یا رسول اللہ جب آپ زندہ تھے تو لوگ آپ کے پاس آتے تھے اور آپ سے اپنے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کی درخواست کرتے تھے، آپ ان کے لیے مغفرت مانگتے تھے، اللہ انہیں معاف کر دیتا تھا. تو میں آپ کے روزے پر آیا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اللہ سے میرے لیے مغفرت کی درخواست کریں. اس کی تھوڑی دیر بعد ان بزرگ کو اونگ آئی، وہ ان نیند کی کیفیت میں چلے گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس شخص کو بشارت دے دو کہ میں نے اللہ سے اس کے لیے مغفرت چاہی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ گناہ گاروں کے لیے ایک بڑا راستہ ہے، ایک بڑی بشارت ہے کہ وہ خود بھی اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کریں اور آپ بھی ان کے لیے گناہوں کی بخشش کی اللہ سے استدعا کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اور اسی سے وہ شفاعت قیامت کے دن وہ بھی انشاءاللہ اس کی ہم امید رکھتے ہیں. اس کی اور بھی قرآن کی آیات میں اس کا ذکر ہے اور یہاں سے بھی اس کا استدلال کیا جا سکتا ہے. آگے قرآن پاک کی ایک اہم آیت فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما. اہل ایمان کو اطیعوا الرسول کی کیفیت بتائی گئی کہ رسول کی اطاعت کا اصل مقصد کیا ہے، رسول کی اطاعت کے اصل حدود کیا ہے. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم یہ لوگ
کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، اور پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم خم کر دیں۔ یعنی اطاعت اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور پھر آپ کا حکم ان کے حق میں ہو تو ظاہر آمنا و صدقنا، آپ کا حکم ان کے حق میں نہ ہو، ان کے خلاف ہو، تب بھی اس حکم پر اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ خوشی خوشی اس صدا کو، اس تنگی کو بھی اپنے لیے یعنی برداشت کر لیں جو آپ کی طرف سے انہیں دی گئی ہے، یا آپ نے انہیں کسی چیز سے محروم کر دیا ہے تو اس کو بھی قبول کر لیں اور اس پر راضی ہو جائیں، تو پھر یہ اہل ایمان ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والرسول، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کے صف میں کھڑا کرے گا اور ان درجات سے نوازے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نبی بنا دے گا۔ قادیانی حضرات اس سے ایک غلط استدلال کرتے ہیں کہ گویا وہ اپنی اطاعت کے نتیجے میں نبی بن سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ انبیاء کے صف میں، انبیاء کے ساتھ ان کی معیت میں کھڑا ہونا یہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کو انبیاء کی صف میں ان کے ساتھ کھڑا کرے گا، لیکن نبی تو وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس نبوت پر سرفراز کیا ہے، یہ کسبی نہیں ہے، اپنی جد و جہد کے نتیجے میں کوئی یہ منزل حاصل نہیں کر سکتا، یہ اسی کو حاصل ہوگی جسے اللہ چاہے، اور اس کا راستہ اور اس کا دروازہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو چکا ہے، اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اس کے بعد اہل ایمان کو الرٹ رہنے کی بات کی جا رہی ہے۔ مدینہ چونکہ ایک جنگی کیمپ کی صورت اختیار کر چکا تھا اور چاروں طرف سے دشمنان اسلام کی کسی بھی وقت حملے کی کیفیت تھی، اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ ہر وقت الرٹ رہیں، اپنے اسلحے کو اپنے پاس رکھیں اور دشمن کی کسی بھی موو کے مقابلے میں تیار رہیں۔ پھر آگے اہل ایمان کو قتال پر ابھارا گیا، اور ایک ایسی آیت قرآن پاک کی آئی جو آج بھی ہمارے لیے، اور قرآن پاک سارا کا سارا آج ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ شاید آج ہی نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کمزور پا کر دبا دیے گئے ہیں، اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کفر کرتے ہیں وہ قتال کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ قتال کرتے ہیں طاغوت، اللہ کے سرکش کے راستے میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس قتال کرو شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی جو چال ہے وہ بہت ہی ضعیف ہے۔ ان آیات کو اگر آج کے تناظر میں دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، برما کے اندر، اراکان اور شام کے اندر اور شیشان کے اندر، اور اس سے پہلے بوسنیا کے اندر، تو یہ آیت الرٹ کرتی ہے اور کچوکے دیتی ہے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری موجودگی میں عورتوں پر اور بچوں پر اور بوڑھوں پر ظلم ہوتا ہے، انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے،
اور تمہارے یہاں ایمان ٹس سے مس نہیں ہوتا، تم اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش نہیں کرتے ہو، اپنا جان اور مال پیش نہیں کرتے ہو، یہ ایک مسلمان فرد کو بھی اور ایک مسلمان حکمران کو بھی اور ایک مسلمان ملک اور ملت اور قوم کو یہ آیات جو ہیں وہ چیخ چیخ کر پکارتی۔ اس کے بعد منافقین کے بارے میں بات ہوئی کہ منافقین رات کی تاریکی میں مسلمانوں کے خلاف جو پلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لکھ رہا ہے، واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے، ان سے یعنی انہیں نظر انداز کر دیجئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ منافقین اندر سے آپ کو کاٹنا چاہتے ہیں، افتراق پیدا کرنا چاہتے ہیں، سازش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی سازشیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اللہ تعالیٰ ان کو نوٹ کر رہا ہے، وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو بھی سازش کرتا ہے وہ سازش اسی پر پلٹ دی جاتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو منافقین کے مقابلے میں توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ پھر آگے منافقین کے ایک اور ہتھیار پروپیگنڈا اور جھوٹی افواہیں اور ان کے ذریعے معاشرے کے اندر ارتعاش، اس کے بارے میں اہل ایمان کو الرٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات سنو تو اسے آگے نہ بڑھاؤ، کوئی امن کی بات، کوئی خوف کی بات، کوئی بیماری کی بات، کوئی سازش کی بات، بلکہ اپنے ذمہ داران تک انہیں پہنچا دو تاکہ وہ اس کو کا تجزیہ کر کے اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکے۔ آگے فرمایا فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، منافقوں کے بارے میں تمہارے درمیان دو گروہ کیوں ہو گئے ہیں، تمہارے درمیان ان کے لیے نرمی کیوں پیدا ہو گئی ہے، سافٹنس کیوں پیدا ہو گئی ہے۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، حالانکہ انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں موڑ چکا ہے، پیٹھ ان کو بالکل واپس کر چکا ہے، وہ جہنم کے راستے پہ پڑ چکے ہیں۔ لہٰذا منافقین جو ہیں ان کے بارے میں تمہیں الرٹ رہنا چاہیے، ان کے بارے میں تمہیں کسی نرمی کا جو ہے وہ موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے قتل خطا کا ذکر ہے کہ اگر کوئی مومن کسی مومن کو اچانک بغیر کسی عداوت اور دشمنی کے غلطی سے قتل کر دے تو ایک تو فرمایا کہ اس پر دو چیزیں ہیں، ایک اس کا کفارہ ہے اور ایک اس کی دیت ہے۔ ایک مومن کے ہاتھوں دوسرا مومن غلطی سے قتل ہو جائے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا ہتھیار چلانے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے ایک مومن کے ہاتھوں دوسرا مومن مر جائے تو دو چیزیں ہیں، ایک تو کفارہ ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ جو قاتل ہے جس کے ہاتھوں وہ قتل ہوا ہے وہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے بالترتیب، اور اس میں سے ایک روزہ بھی چھوٹے گا تو پھر نئے سرے سے شہرین متتابعین۔ اور دوسرا اس کا فدیہ ہے، دیت، اور وہ دیت اس کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار 100 اونٹ کے مقابل برابر مقرر کی ہے، یا 200 گائے یا 1000 بکریاں۔ تو یہ ایک مسلمان کی جو خون بہا ہے اس کی دیت ہے جو اس کے ورثاء کو ملے گی۔ اور فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا متعمد تو اس کا بدلہ پھر جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ٹوٹے گا اس پر، ولعنہ، اور اس کی لعنت اس پر پڑے گی، واعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ گویا جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے، ایک اور جگہ آتا ہے کہ وہ گویا ساری انسانیت کو قتل کرتا ہے، تو گویا کسی انسان کا اور پھر کسی مومن کا قتل یہ ناقابل برداشت جرم ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، اور قاتل سے قصاص لیا جائے گا، اسے اس بدلے میں قتل کیا جائے۔
آگے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ جب تم دعوت کے لیے یا جہاد کے لیے راستے میں جا رہے ہو اور تم سے کوئی ملے اور تمہیں سلام کہے تو اس کے سلام کو قبول کرو اور سمجھ لو کہ یہ مسلمان ہے، اور بغیر تحقیق کے کسی کو کافر سمجھ کر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر آگے وہ لوگ جو ہجرت کی استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے، ان کو سخت تادیب کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہجرت یہ بڑی ضروری ہے، اور اگر جو لوگ استطاعت کے باوجود ہجرت نہیں کریں گے تو ان کو یعنی جو موت کے وقت ان کی پٹائی شروع ہو جائے گی اور فرشتے ان کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر کہا کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ دنیا کے اندر اپنے لیے کشائش پائے گا، وسعتیں پائے گا، اور اس کی اگر موت اس راستے میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کا اجر اللہ کے لیے۔ اس کے بعد نماز قصر کے حکم ہے کہ جب تم راستے میں سفر کے دوران نماز کے وقت ہو جائے تو لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس آیت کی روشنی میں سفر کے دوران نماز کو قصر کیا ہے۔ فجر کی تو 2 ہی رکعت فرض ہے اور 2 ہی پڑھی ہیں، ظہر کی 4 فرض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان کو 2 پڑھا ہے، عصر کی 4 فرض ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان کو 2 پڑھا ہے، مغرب کی 3 ہیں اور 3 ہی پڑھی ہیں، عشاء کی 4 ہیں تو ان کو قصر کی صورت میں 2 پڑھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے اس حکم کو وجوب کے درجے تک پہنچا دیا۔ الفاظ تو ہیں لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کوئی ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھی، یعنی ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں ہمیشہ قصر پڑھی ہیں، کوئی ایک نماز بھی ان میں سے پوری نہیں پڑھی۔ اس لیے علماء نے اس سے فتویٰ نکالا ہے، اور خاص طور پر علماء احناف نے، کہ سفر کے دوران قصر کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ یہ سفر کس دورانیہ کا ہوگا، تو اس میں اہل حدیث علماء کا موقف یہ ہے کہ شہر سے باہر نکل کر قصر شروع ہو جائے گی۔ امام مالک اسے 48 میل قرار دیتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ تقریباً ہمارے ہاں کے 78 کلومیٹر کے برابر اس کا وہ بنتا ہے۔ تو اس فاصلے کے دوران جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ نماز قصر کرنی۔ اس میں ایک اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جمع بین الصلاتین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران ظہر اور عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز، یہ دونوں موقعوں پر آپ نے نمازوں کو جمع کیا ہے۔ کبھی ظہر کے وقت میں عصر پڑھی ہے اور پھر سفر جاری رکھا ہے، اور کبھی ظہر کا مؤخر کر کے پہلے عصر کے وقت میں پہلے ظہر اور پھر عصر پڑھی ہے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ اس میں آتا ہے، اور یہ ایک ایسا فائدہ ہے جسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد صلاۃ خوف جو جنگ کے میدان کی نماز ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان ہو اور جنگ کا موقع ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھائیں 2 رکعت کہ 1 رکعت مسلمانوں کے 2 دستے بن جائیں، 2 گروہ بن جائیں، اور ایک گروہ پہرا دے اور دوسرا گروہ آپ کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لے، اور جب وہ 1 رکعت کا پہلی رکعت کا سجدہ کر لے تو وہ واپس جا کر الرٹ کھڑا ہو جائے، پہرا دے، اور وہ دوسرا گروہ جو پہرا دے رہا ہے وہ آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھے۔ اس طرح دونوں گروہوں کو 1 رکعت مل جائے گی، اور 1 رکعت وہ اضافی پڑھ کر اپنی 2 رکعت کی نماز پوری کر لیں گے۔ تو یہ میدان جنگ کی جو نماز ہے اس کا طریقہ سکھایا گیا۔ آگے فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ،
جب نماز ختم ہو جائے تو جنگ کی اس حالت میں اور سفر کی اس حالت میں تو اللہ کو کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے اور پہلو کے بدل یاد کیا کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم اطمینان پا جاؤ، حالات نارمل ہو جائیں، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، نماز مومنین پر وقت کی پابندی کے ساتھ وہ فرض ہے۔ وہ یہ ساری صورتیں جو پہلے بیان ہوئی ہیں یہ سفر کے لیے ہیں، حرج کے موقع کے لیے ہیں، اور عام موقع جب نارمل حالات ہوں پھر نماز کا جو وقت مقرر ہے اس وقت پر تمہیں نماز ادا کرنی چاہیے پورے آداب اور شرائط کے ساتھ، اس لیے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت پر فرض کیا۔ اس کے بعد اور چھوٹی چھوٹی ہدایات دینے کے بعد دوبارہ وہی بات کی گئی کہ شرک نہ کرو اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ خواتین کے حوالے سے بات کی گئی اور یہ بات کی گئی کہ اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے علیحدگی چاہے اور اسے خطرہ ہو اپنے شوہر سے بدسلوکی کا، تو عورت کو تاکید کی گئی ہے اور اسے تلقین کی گئی ہے کہ وہ صلح کر لے اور کمی بیشی اگر کوئی ہے تو راضی رہے، لیکن اگر پھر بھی اس کا موقع نہ ہو تو پھر جو خلا کا طریقہ ہے وہ موجود ہے۔ اور آگے مردوں کو کہا گیا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کا معاملہ کرو۔ وہ شروع کی آیت آپ کے سامنے ہے کہ فَانْكِحُوا مَا تَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم دو نکاح کر سکتے ہو، تین چار، لیکن عدل شرط ہے، اور اگر عدل نہ کر سکو تو ایک تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر اس کو ریلیکس کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو عدل ہے وہ تمہارے بس میں نہیں، لہذا عدل کی کوشش کرو۔ اس کے نتیجے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، 19 20 18 20 ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف کرنے والا ہے، لیکن بالکل ایسا نہ کرو کہ ایک کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو اور دوسری کی طرف تمہارا رجحان ہو جائے۔ اپنی طرف سے عدل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو حق کی گواہی پر قائم رہو، ولو علی انفسکم، چاہے یہ گواہی تمہیں اپنی جان کے خلاف دینی پڑے، او الوالدین، یا والدین کے خلاف دینی پڑے، والاقربین، اور اپنے عزیز و اقرباء کے خلاف دینی پڑے۔ یہ بہت مشکل سچویشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ڈالا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ آزمائش ہے کہ سچ کی گواہی تم نے دینی ہے، اور اس سچ کے نتیجے میں، اس سچ کی زد میں اگر تم خود آتے ہو تو تمہیں اس نقصان کو برداشت کرنا ہے، لیکن سچائی سے نہیں ہٹنا۔ اس سچ کی زد میں تمہارے والدین آتے ہیں، انسان اپنے اوپر تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن والدین ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سچ کی زد میں اگر تمہارے والدین آتے ہیں تو تب بھی تم نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا اور اس کو اختیار کیے رکھنا۔ اور ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اور فریق معاملہ چاہے مالدار ہو یا فقیر، یہ بھی خیال نہیں رکھنا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ امیروں کے لیے تو چونکہ امیر ہے میرے کل کام آئے گا اس لیے اس کے حق میں گواہی دے دیتا ہوں، اور کوئی غریب ہے بیچارہ یہ مجھے کیا نقصان پہنچائے گا، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ ان سے زیادہ تمہارا کارساز ہے اور تمہارا ولی ہے، تو چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی فقیر کے مقابلے میں تمہاری اپنی جان ہے، تمہارے والدین ہیں، تمہیں اس فقیر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور حق کی گواہی دینی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹینڈرڈ اکٹھا کیا ہے، سیٹ کر دیا ہے وہ سٹینڈرڈ ہمارے لیے اور آپ کے لیے۔ آگے فرمایا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان سے عزت چاہتے ہو؟
فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو یاد رکھو کہ عزت ساری کی ساری وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر آگے منافقین کی چالوں کا ذکر ہے اور فرمایا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ، جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ آگے فرمایا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ، اللہ تعالیٰ بد کلامی کو پسند نہیں کرتا، گالی گلوچ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر کسی پہ ظلم کیا جائے اور وہ مظلوم وہ اس کی زبان سے کوئی بری بات نکل جائے تو اس پہ یہ کہنا معاف ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کی باس پرس نہیں کرے گا۔ ادروائز اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے نیک بندے وہ اپنی زبان کو آلودہ اور گندہ کریں۔ اس کے بعد اہل کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، اور ان کی کچھ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اور ان کی جو اپنی تاریخ ہے اس کے حوالے سے جو ان کے قصور ہیں ان کا ذکر ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم پر جو انہوں نے بہتان ترازی کی علیہ السلام، اس کا ذکر ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور یہود کے یہ کہنا کہ ہم نے قتل کیا تھا مسیح ابن مریم کو رسول اللہ۔ وما قتلوه، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ وما صلبوه، اور نہیں صلیب دی تھی۔ ولكن شبہ لهم، یہود یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو سولی چڑھا دیا تھا۔ اللہ ان کی تردید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ اختیار نہیں دیا تھا اور امپاور نہیں کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو پکڑ لیں، بلکہ وہ شبہ میں پڑ گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے شبہ میں کسی اور شخص کو انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو آگے اہل کتاب کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد اس صورت میں یہ ذکر آتا ہے کہ یا ایھا الناس، اب اس سورت کا اختتامی خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تمام انسانوں کو دعوت، جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورت کا جو آخری حصہ ہے وہ دعوت ہے، تو فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں ایک واضح روشن دلیل تمہارے پاس آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو بالکل واضح ہے، جس میں تم صاف صاف دکھائی تمہیں دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبے ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک خطبے کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ترکنا علی المحجۃ البیضاء، ترکتم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک روشن راستے کی اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ترکتم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسے اس کے دن۔ لا یضیع عنہا الا ہالک، اور جو اس سے منہ موڑے گا اور جو اس سے اعراض کرے گا اور جو اس راستے سے نیچے اترے گا وہ ہلاک ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں واضح نشانی دے دی ہے، نور اور ہدایت سے دے دی ہے، اب اس کے نتیجے میں تمہارے لیے ساری زندگی یہ ایک روشن راستہ ہے، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اندھیرے میں نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کی پناہ میں آ گئے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، وفضل، اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ان کی ہدایت کرے گا۔ آگے آخری جو آیات ہیں وہ کلالہ کے حوالے سے ہیں، جن پر ہم وراثت کے قانون میں بحث کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ان آیات بینات پر، ان روشن آیات پر ہمیں عمل کرنے کی اور ان سے ہدایت اور روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔